بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عطا ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عطا ملک۔ آپ سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میرا آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ پروگرام تھا کہ میں اسے بناؤں گا ایک ویڈیو، مگر اس سے پہلے میں کچھ 10-15 دن سے پہلے میں جب لائبریری گیا تو وہاں مجھے لائبریرین صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک بک دینا چاہتا ہوں، یہ آپ مجھ سے لے جائیں۔ پھر میں لے آیا، انہوں نے ایک بک دی، نام ہے اس کا سیاست کے فرعون، پنجاب کی سیاست پہ یہ لکھی گئی بک ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ بک کا نام ہے سیاست کے فرعون، وکیل انجم صاحب نے لکھی ہے۔ یہ پنجاب کے جگیرداروں کی عروج و زوال کی کہانی ہے۔ میں یہ کتاب بیچنے کے لیے نہیں، نہ ہی میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اگر کوئی چیز اچھی لگے تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ یہ 15 سے 20 دن سے میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ آج کل کی سیاست کے لحاظ سے یہ، حالانکہ یہ بک 1992 میں لکھی گئی تھی، مگر آج اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ صرف آج کل کے حالات کو دیکھ کے لکھی گئی ہے۔ اس بک میں جن لوگوں کے بارے میں وکیل انجم صاحب نے بتایا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بھی شیئر کر لوں۔ انہوں نے یہ جی بک ہے سیاست کے فرعونوں کی، اور اس بک کے صفحات تقریباً 451 ہیں، 900-950 کے قریب یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ انہوں نے جناب ڈیرہ غازی خان کے مزاری، ڈیرہ غازی خان کے لغاری، ڈیرہ غازی خان کے درشک، ڈیرہ غازی خان کے کھوسے، بہاولپور کے نواب، خان گڑھ کے نواب زادے، مظفر گڑھ کے گرمانی، لڈن کے دولتانے، ملتان کے قریشی، ملتان کے گیلانی، ملتان کے گردیزی، خانیوال کے بہے، لاہور کے ممدوٹ، اچھا جناب، لاہور کے مکل، لاہور کے قزلباش، لاہور کے کلان شیخ، لاہور کے بخاری فقیر، ربوہ کے مرزائی، گجرانوالہ کے چٹھے، گجرات کے نواب زادے، پیر کمالیہ کے کھرل، جھنگ کے سید، سیال، اچھا جی، سرگودا کے ٹوانے، سرگودا کے ہی نون، جہاں آباد کے ٹوانے، پنڈاد خان کے کھوکھر، جہلم کے راجے دارا پور، جہلم کے چپ راجے، راولپنڈی کے گکھڑ کے نواب، مسخیل کے نیازی، میاں والی کے میاں اور میاں والی کے بچر۔ ان خاندانوں پہ یہ لکھی ہوئی بک ہے، ان کی پوری ہسٹری انہوں نے دی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ خاندان انگریزوں سے مراد ہے۔ یہ یعنی اتنی بڑی زبردست قسم کی بک ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ بنائی اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے اور یہ پاکستان میں شامل تھے، ورنہ یہ تمام لوگ تقریباً انگریزوں سے مراد لے رہے تھے، اور یہ مراد یافتہ طبقہ ہے، اور وہی آج 70-73 سال ہو گئے، 75 سال پاکستان کے بنے ہو گئے، آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ یہی خاندان، یہی لوگ پاکستان کے حکمران ہیں، پاکستان کو حکومت کر رہے ہیں۔ اس بک کو اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھیے، بہت ہی زبردست قسم کی بک ہے جو شکیل انجم صاحب نے لکھی ہے۔ اس بک سے کو جب آپ مطالعہ کریں گے اور اس بک کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر خاندان انگریزوں کا غلام، انگریزوں کا بکی یا انگریزوں کا وفادار نظر آئے گا۔ کوئی ایک خاندان یعنی پورے یہ صرف پنجاب کے ان جگیرداروں کی لکھی گئی ہے، باقی پنجاب سے باہر نہیں گئے شکیل انجم صاحب۔ انہوں نے جو کتاب دیا اور آج کل کی جو حالات ہیں، یعنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے، ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود فوج کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نہیں یہ چاہتا کہ یہ فوج کر رہی ہے یا کون کر رہا ہے، پی ٹی آئی کو توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے،
یعنی پاکستان میں کرپٹ صرف وہ ہے جو پی ٹی آئی میں شامل ہے، باقی کرپٹ نہیں ہے۔ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، آپ کے جو مقدمات ہیں ختم، 160 مقدمات اس وقت عمران خان پہ ہو چکے ہیں۔ وہ بڑے بڑے نام، جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ ایک سرکاری پارٹی بنائی گئی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ چلتی ہے نہیں چلتی، لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ بہرحال میں نے جو اپنی پچھلی ویڈیو بھی بنائی تھی اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ شکیل انجم صاحب کا بایو ڈیٹا ہے جی، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری فوج کے بارے میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بات کرے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستانی فوج کے بارے میں کوئی بھی شخص بولے۔ یہ کچھ اور بکس ہیں جی جو شکیل انجم کی تو نہیں، البتہ اس سے ریلیٹڈ بکس سیم لکھی گئی ہیں، میں اس کا یہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی فوج سے ہم محبت کرتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں، میرے پاکستانیوں کو بھی محبت ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج خواہ مخواہ یہ کچھ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ ہونے چاہیے تھے، اس پہ شفاف تحقیقات ہم بھی کہتے ہیں، سیاسی پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے پراپر وے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہماری فوج کا ہے، ہمارے سیاست دانوں کا ہے۔ اور پھر اس بک میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ تو ہمیشہ اقتدار کے لیے بھاگتے رہے ہیں، اقتدار کے لیے ہی لیتے رہے ہیں۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ سیاست کے فرعون جو کہ 1992 میں لکھی گئی تھی آج بھی سیم پوزیشن ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ میرے پاکستان پر رحم فرما، اے اللہ میرے پاکستان کے سیاست دانوں کو، میرے پاکستانی فوج کو توفیق دے، عزت دے، تاکہ یہ لوگ میرے پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا پاکستان بہتر ہو۔ آئین کا خیال کریں، آئین میں جو کچھ درج ہے اس پر عمل کریں۔ میرا پاکستان اب مزید کوئی ٹوٹنا نہیں چاہتا، برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ لوگ بولتے ہیں کہ پاکستان اب نہیں رہے گا۔ خدا نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرا پیغام ہے، محبت ہے تمام دوستوں کے لیے، فوجیوں کے لیے، سیاست دانوں کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہماری پہچان ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں اسلام آباد کی بجائے جب کوئٹہ جانا، پشاور جانا ہوگا ویزا لینا پڑے گا، جب کوئٹہ جانا ہوگا ویزا لینا پڑے گا، جب کراچی جانا ہوگا ویزا لینا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو، آپ بھی نہیں چاہیں گے، میں بھی نہیں چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔